भारत बाज नहीं आया, पाकिस्तान की अफवाज पर बड़ा हमला किया गया है। شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر بھارتی سرپرستی میں خوارج کا خودکش حملہ، پاک فوج کے 13 جوان شہید، 24 بیچ میں زخمی ہیں، عام شہری بھی بیچ میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہے کہ ہم نے ایک عدد ٹرالی دیکھی، وہ ٹرالی جو شاید کچرا اٹھانے کے لیے، صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس ٹرالی میں ہم نے تابوت لدے ہوئے دیکھے۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آج خیبر پختونخوا میں 2 خودکش حملے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مقبوضہ وادی میں بھی بھارت اس وقت کوئی بہت بڑی پلاننگ کر رہا ہے۔ پاکستان کی افواج اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پہ ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری ناظرین اسود الحرب نامی ایک گروپ ہے، جو حافظ گل بہادر گروپ کا ایک ذلی گروپ ہے، اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پچھلے کئی مہینوں میں آپ دیکھیں تو فورسز کے اوپر بڑے حملوں میں شمار ہوتا ہے آج کا حملہ۔ نمسکار دوستوں، آپ سبھی کا سواگت ہے صرف بھارت پر۔ دوستوں، جیسا ہم سبھی جانتے ہیں، کل پاکستان میں ایک اور سوسائڈ اٹیک ہوا جس میں پاکستان کے سینا کے کئی لوگ مارے گئے۔ آپ کو بتا دیں لگ بھگ 13 سے 14 سینک پاکستانی کے مارے گئے ہیں۔ اس سوسائڈ اٹیک پر پاکستان ایک ہی بات کرے جا رہا ہے کہ یہ بھارت نے کروایا ہے، بھارت نے یہ اٹیک پلان کیا، جبکہ کوئی ثبوت ان کے پاس کبھی ہوتا نہیں۔ پاکستانی کبھی ثبوت کے ساتھ بات نہیں کرتے جس طرح بھارت کرتا ہے۔ ابھی پہلگام اٹیک میں بھی بھارت نے کافی ثبوت پاکستان کو دیے کہ یہ ان کی طرف سے ہوا ہے، لیکن نہیں۔ اور پاکستان ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا رہا کہ پہلگام میں بھارتی سرکار کی سرکشا فیل ہوئی ہے۔ اس طرح تو بھارت بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود کی سرکشا فیل ہونے کے کارن اٹیک ہوا پاکستان میں، اور پاکستان اس کا الزام بھارت کے سر مڑ رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں یہ اٹیک افغانستان کی سائڈ میں اکثر ہوتے رہتے ہیں جو TTP انجام دیتا ہے۔ حال ہی میں ایک اور حملہ ہوا جس کی خبر پاکستان نے دبا دی۔ آپ کو بتا دیں 2019 میں ابھینندن بردمان جو ہمارے فائٹر پائلٹ تھے جو پاکستان میں جا کر لینڈ ہوئے تھے، گر گئے تھے، ان کو پاکستان نے کڈنیپ کیا تھا، اور جن کے ساتھ ایک پاکستانی میجر رینک کے آفیسر نے بربرتا کی تھی۔ اس آفیسر کو کچھ ہی دن پہلے پاکستان میں مار دیا گیا، جس کی خبر پاکستان نے چالاکی سے چھپا دی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کس پرکار سے ریئیکشن دے رہا ہے۔ یہ میرلی خدی کا علاقہ ہے، یہاں پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آرمی ڈسپوزلز ایک گاڑی کو نشانہ بنایا ایک خودکش حملہ آور نے، اور اس کی باقاعدہ ذمہ داری قبول کی ہے اسود الحرب نامی تنظیم نے، جو ایفیلیٹڈ ہے اتحاد المجاہدین کے ساتھ۔ یہ وہ اتحاد ہے پاکستانی طالبان کا جو حافظ گل بہادر نے بنایا ہے۔ حافظ گل بہادر گروپ جو ہے، یا اس کے ساتھ جو باقی تنظیمیں ہیں، جیسے جیش فرسان محمد ہے جس نے بنو میں 2 بڑے حملے کیے، ایک پولیس یہ جو کنٹونمنٹ ہے بنو میں، اس کے اوپر ریسنٹلی جو ایک حملہ ہوا تھا اس میں بھی سویلینز کا جانی نقصان ہوا تھا، اور یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں بھی سویلینز کا نقصان ہوا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آرمی بم ڈسپوزل گاڑی جو ہے یہاں سے اس علاقے سے گزر رہی تھی، آبادی والا علاقہ ہے، اور یہاں پر کرفیو نافذ تھا۔ چونکہ فورسز کی جب موومنٹ ہوتی ہے تو کرفیو نافذ کیا جاتا ہے، اور عام ٹریفک کے لیے سڑک کو بند کر دیا جاتا ہے، صرف فورسز کی گاڑیاں جو ہیں وہ موومنٹ کر سکتی ہیں، تو اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اور بھارت کی طرف سے ایک جانب تو ایڈونچر کا خطرہ ہے، تو وہیں دوسری طرف بھارت کی طرف سے پاکستان کے اوپر حملے اور پاکستان کی افواج کو ٹارگٹ کیے جانے کا عمل جو ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ سائملٹینیسلی ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ایک بنیاد بنائی جا سکے اور پاکستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہوا جا سکے۔ یاد رکھیے گا کہ TTP ہو یا BLA ہو، یہ دونوں گروپس جب پاکستان پر حملہ کرتے ہیں یہ بھارت کی حمایت پر ہوتے ہیں۔ انہیں آپریٹ جو ہے وہ بھارت کے اندر جو خفیہ ایجنسی ہے RAW، اس کا جو TTP اور BLA ڈیسک ہے وہ کرتا ہے، اور یہ ڈاکٹرائن جو ہے یہ اجت دوگل، اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کی افواج پر بزدلانہ حملہ کیا گیا۔ حال ہی میں پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایک بحث ہو رہی تھی جہاں پر وہاں کے ایک MP نے پاکستانی سرکار پر الزام لگایا اور اس سے صفائی مانگی، جس کے جواب میں بلاول بھٹو جو وہاں کے منتری ہیں انہوں نے جواب دیتے ہوئے سیدھا بتایا بھارت نے کتنا پاکستان کا نقصان کیا ہے اور پاکستان بہت بری حالت میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت سندھو جل سمجھوتا بھی رد کر دیا ہے اور ابھی اس کو واپس بحال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے کارن پاکستان میں واٹر یوتھ ہو سکتا ہے آنے والے سمے میں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں بہت برے حالات ہونے جا رہے ہیں، یہ سب ڈسکس کرتے دکھائی دے رہے ہیں پاکستانی پارلیمنٹ میں۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی پارلیمنٹ میں اور کیا ہوا، اور بھارت کا ڈر وہاں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان 2 صوبوں میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں انسرجنسی کے ایسے حالات ہیں، خیبر پختونخوا میں مکمل طور پہ بدامنی ہے، جو جنوبی اضلاع ہیں وہ تو مکمل طور پہ
شدت پسندوں کے اڈے بن چکے ہیں. ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں اور افواج کی شہادتیں بھی جا رہی ہیں بیچ میں, عام لوگ بھی بیچ میں شہید ہو رہے ہیں, مگر اس کے باوجود ناظرین ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی بڑی وجہ شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان کو ناظرین دیکھیں, آسانی کے ساتھ یہ ضلع جو ہیں یہ بنو سے بھی لگتے ہیں اور یہ افغانستان سے بھی لگتے ہیں. اور اس علاقے میں ڈرونز کا بھی استعمال ہو رہا ہے. اب جب کوئی ڈرون حملہ ہوتا ہے تو اس میں پھر جب جانی نقصان ہوتا ہے لوگ احتجاج کے لیے نکل آتے ہیں. اس میں تخصیص ہونی چاہیے, اس میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ڈرون جو ہے یہ ملیٹنٹس کی طرف سے استعمال کیا گیا اور کون سا ڈرون جو ہے وہ فورسز کی طرف سے استعمال کیا گیا. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس علاقے میں جب بھی اس قسم کا حملہ ہوتا ہے, جب سویلینز کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کا جانی نقصان ہوتا ہے, تو بہت زیادہ عوامی رد عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. لکی مروت میں بھی کل ڈرون حملہ ہوا تھا, لیکن آج کا جو دوسرا خودکش حملہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ غلام خان جو سرحدی پوائنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں, یہاں پر ایک موٹر سائیکل سوار خودکش جو ہے اس کو مارا گیا ہے. یہ بتایا گیا کہ کوئک رسپانس دیا فورسز نے, اس خودکش حملہ آور کو فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا, اس کو اڑایا گیا یا اس نے خود کو دھماکے سے اڑایا خطرے کو بامتے ہوئے, یا اس کو جب یہ پتہ چلا کہ اب یہ مزید آگے نہیں بڑھ سکتا, تو اس حملے کے نتیجے میں 6 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے, جن میں 3 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی گئی ہے. تو حافظ گل بہادر گروپ جو ہے اور اس کی ذیلی تنظیمیں جتنی بھی ہیں, یہ اسود الحرب نامی گروپ جو ہو گیا ہے, ان کے یہ افغانستان سے داخل ہوتے ہیں. ہماری جو فینسنگ ہے 2640 کلومیٹر کا یہ بارڈر, اس کی فینسنگ 92% 92% کمپلیٹ ہے, 8% ابھی بھی باقی ہے. اور جو کمپلیٹ ہے ناظرین اس پہ ہماری 1450 چوکیاں ہیں. اس کے باوجود یہ جگہ جگہ پہ بارڈر کو, فینسنگ کو کاٹ کے داخل ہوتے ہیں پاکستان کی حدود میں, اور گروپ کی شکل میں باقاعدہ داخل ہوتے ہیں. اس کی جو ریزن ہے کہ یار ہماری افواج ان کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی. یہاں پہ ہمیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک تو پاکستان نے یہ جو ہمارا بارڈر ہے 2640 کلومیٹر کا, ایک تو یہ تقریباً 60 سال ایسا ہی پڑا رہا, کوئی ہماری وہاں پہ فینسنگ وغیرہ تھی نہیں, اس سے ہمیں بڑے مسائل آ رہے تھے. اور 40 سال افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ جنگی چلتی رہی ہے, تو وہ شدت پسندی, یہاں پہ آنا وہاں پہ جانا, کچھ ہماری پالیسیاں تھیں, کچھ اچھے بیڈ طالبان اور گڈ طالبان تھے, اس کا کنسیپٹ آلموسٹ ختم ہو رہا ہے. مگر اس کی مین وجہ افغانستان کا یہ بارڈر تھا.